اوکے، اب بڑھتے ہیں ہم اپنے بچوں کی طرف جو ہماری کہانی سنو کے سیگمنٹ کا حصہ ہیں، اور ان کے لیے گفٹ ہیمپرز بھیجے ہیں شکر گنج فوڈ پروڈکٹس لمیٹڈ، ڈیری، ٹی کریمر اینڈ جوسز کیٹیگری میں کئی برانڈز کے ساتھ پاکستان کا ایک فیمس فوڈ مینوفیکچرر ہے۔ 2006 میں جدید ترین ٹیٹرا پیک پروسیسنگ اینڈ پیکیجنگ پلانٹ کے ساتھ قائم کیا گیا۔ شکر گنج کو اس ٹرانسمیشن میں گڈ ملک کے ساتھ شرکت کرنے پہ فخر ہے، جو کہ اس کے فلیگ شپ UHT فل کریم دودھ ہے۔ تو روز روز گڈ ملک پیا کرو۔ بالکل۔ آج ہمارے ساتھ جو بچے یہاں موجود ہیں ان کے نام ہیں محمد رافع، نائرہ، احمد، انزل، ہادیہ، زین العابدین، فاطمہ اور زیان۔ السلام علیکم بچوں۔ ہادیہ ڈبل ہو گئی ہیں آج 2 ہادیاں ہیں یہاں پر۔ بچوں آپ سب کے لیے پیارے پیارے گفٹس بھی ہیں، یہ آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں، یہ لو بچوں۔ اور ہادیہ ایک خوبصورت سی کہانی بھی سنائیں گی، بالکل۔ پھر ہم نے حافظ بلال سے کلام بھی سننا ہے۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، جیسے کہ آج ہمارا پاکستان جو تھا وہ آزاد ہوا تھا، تو اسی حوالے سے میں پاکستان ہجرت کرنے کی کہانی لے کر آئی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی کہانی کو۔ پیارے دوستو، ہمارا پیارا ملک پاکستان مسلمانوں کی طویل اور انتھک جد و جہد کے بعد وجود میں آیا۔ اس کے لیے ہمارے بڑوں کو بے پناہ قربانیاں دینا پڑیں۔ جیسے پاکستان کو حاصل کرنا ایک مشکل کام تھا، اسی طرح تقسیم کے بعد پاکستان تک پہنچنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام تھا۔ لاکھوں مسلمانوں کو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر پاکستان پہنچنے کے لیے ہجرت کرنا پڑی۔ اس ہجرت میں ان پر بہت ظلم ہوئے اور لاکھوں لوگوں نے عرض پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے خاندان کی کہانی سناؤں گی جس نے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ اس دوران ان کے ساتھ کیا ہوا، آج ہم اس کے بارے میں اس کہانی میں بات کریں گے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہے محمد رمضان کی، جس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ پاکستان بننے سے پہلے وہ اپنے خاندان کے ساتھ امرتسر میں رہتے تھے اور چارپائیاں بنانے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ پاکستان بننے کے اعلان کے بعد امرتسر سمیت پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف دنگے فساد ہونے لگے اور مسلمانوں کے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے وہ لوگ۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کی طرف بھاگنا پڑا۔ تقسیم کے بعد امرتسر انڈیا کا حصہ بن گیا اور وہاں بھی دنگے فساد ہونے لگی، اور محمد رمضان کو بھی اپنے خاندان سمیت دیگر مسلمانوں کے ساتھ راتوں رات شہر سے باہر نکلنا پڑا۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ 500 سے زائد لوگوں پر مشتمل تھا۔ ابھی وہ سب پیدل چلتے ہوئے کچھ کلومیٹر دور ہی آئے تھے کہ ایک مسلح گروہ نے بندوقوں، تلواروں اور کلہاڑیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا اور ہر طرف آگ بھی لگا دی۔ اس حملے میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے اور محمد رمضان سمیت بہت سے لوگ اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے۔ محمد رمضان کے خاندان کی عورتیں اور بچے اپنی جان اور عزت بچا کر بھاگ رہی تھیں، تو ایک آدمی نے ان کے پاس موجود زیورات اور سارا ضروری سامان ان کو لے کر انہیں واگا کے مہاجرین کیمپ تک چھوڑ دیا۔ محمد رمضان کے ساتھ ان کے ماموں بابا نتھو اور ان کا ننھا بیٹا شاہدین بھی تھا۔ بابا نتھو اور شاہدین بھی اس حملے میں بچھڑ گئے۔ بابا نتھو شدید زخمی حالت میں تھے۔ ان کو گزرنے والے مسلمان گروہ نے مردہ سمجھا اور روتے ہوئے ننھے شاہدین کو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک تانگے والا مسلمان آدمی بابا نتھو کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ بابا نتھو تو سانس لے رہے ہیں، تو اس نے ان کو واگا مہاجرین کیمپ تک چھوڑ دیا۔ وہاں ان کی مرہم پٹی ہونے لگی۔ محمد رمضان کی والدہ، بیوی، بچے اور چھوٹے بھائی ماموں بابا نتھو سے مل گئے اور کیمپ میں رہنے لگے، لیکن ان کی ابھی تک محمد رمضان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف محمد رمضان اور دیگر مسلمان نوجوان بھیس بدل کر اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرتے رہے اور بے یار و مددگار مسلمانوں کی مدد کرتے رہے۔
نومبر 1947 کی ایک شام کو محمد رمضان ساتھیوں کے ہمراہ واگا ریلوے اسٹیشن پر اس ٹرین کا انتظار کر رہے تھے جو انڈیا کے شہر کلکا پاکستان جا رہی تھی۔ لمبے انتظار کے بعد ٹرین کی آواز آنا شروع ہو گئی اور اسٹیشن پر موجود سب لوگ خوشی خوشی مسافروں کے لیے کھانا پینے کا انتظام کرنے لگے۔ ٹرین جو ہی قریب آئی تو سب پاکستان کا نعرہ لگانے لگے۔ یہ امید تھی کہ ٹرین سے بھی لوگوں کے نعروں کی آواز آئے گی، لیکن ٹرین سے نعروں کا کوئی جواب نہ آیا، اور جب ٹرین رکی تو دروازہ بھی نہ کھلا۔ جب محمد رمضان اور ساتھیوں نے ٹرین کی کھڑکیوں سے اندر دیکھا تو ان کے دل کانپ گئے، کیونکہ اندر کوئی بھی مسافر زندہ نہیں تھا۔ سب کو فسادیوں نے شہید کر دیا اور ٹرین صرف لاشوں کو لے کر آئی۔ پھر محمد رمضان اس کے ساتھیوں نے ان سب شہداء کی تدفین کا بندوبست کیا۔ محمد رمضان کے گھر والے بابا نتھو کے ٹھیک ہونے کے بعد واگا کیمپ کے قریب ایک اجاڑ بستی میں جھونپڑیوں میں رہنے لگے۔ محمد رمضان ان کیمپوں میں ڈھونڈتا رہا لیکن کوئی مل ہی نہیں رہا تھا۔ تقریباً 10 مہینوں کے بعد بابا نتھو محمد رمضان کو اسٹیشن پر نظر آئے۔ محمد رمضان اپنے ماموں سے ملے اور انہوں نے ان کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر بابا نتھو محمد رمضان کو جھونپڑیوں میں لے گئے اور یوں وہ سب ایک دوسرے سے مل گئے۔ لیکن ان مہینوں میں محمد رمضان کے دونوں بچے شدید بیمار ہو کر فوت ہو گئے اور بابا نتھو کو بھی ان کا بیٹا شاہدین نہیں ملا۔ بالآخر محمد رمضان ان جھونپڑیوں سے نکل کر لاہور پہنچ گئے اور یہاں نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا۔ پیارے دوستو، پاکستان کی طرف ہجرت صرف محمد رمضان اور بابا نتھو کے خاندان کی کہانی نہیں، بلکہ ہزاروں لوگ اپنا سب کچھ لٹا کر اور اپنے پیاروں کو چھوڑ کر اس آزاد وطن کی طرف آئے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان رمضان المبارک میں ملنے والا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ ہمارے بڑوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے لیے دن رات محنت کریں اور خاص کر تعلیم کے میدان میں کوئی کمی نہ چھوڑیں، کیونکہ تعلیمی میدان میں کامیابی ہی کسی بھی قوم کی ترقی کی بنیاد ہے۔ ہمیں محنت اور ایمانداری سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ بہت بے شک، اچھا بالکل قصہ صحیح سنایا، کہا، بالکل۔ اور بہت ہی خوبصورت پیغام۔ اور یہ صرف ایک فیملی کی قربانی نہیں، ایسی کئی ہزاروں فیملیوں کی لوگوں کی قربانی ہے جس کے بعد ہمیں پاکستان ملا ہے، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہم بالکل سب کا فرض بنتا ہے۔ Pakistan,